تھوڑا سا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے جب آپ تشریف لے گئے، تو ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوا ہے، شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو خیر البریہ بنتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، تو وہ انسان بھی نہیں رہتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ درجے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں بنتے ہیں، کبیرہ گناہ کے باوجود باقیوں کی نسبت۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ انسانیت سے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور بے زکوٰۃ لتزکیہم بہا، زکوٰۃ اندر کا، چونکہ جب آدمی مال لگاتا ہے نا تو نفس ٹوٹتا ہے، نفس کے ٹوٹنے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب پوری زندگی کے لیے فحش کلامی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ لا نفی جنس آیا، حالانکہ صرف احرام کے لیے ہے یہ آیت، لیکن اللہ نے اس من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جس کو اللہ تقوی دے گا اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت، تو آپ اسی وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، اپنے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی
گاؤں میں 70 کی دہائی میں تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور چڑھ پر چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، اور صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے۔ وہ تو ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی، پھر یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے۔ وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے، بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا۔ 3 دن 9 سال میں 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دی۔ اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی، چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں۔ اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔